اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے اور والد کا نام عمران ہے، کنیت ابو طالب، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے میں پیدا ہوئے۔ آپ امیر المومنین بھی ہیں اور امام المتقین بھی، شیر خدا بھی ہیں اور مشکل کشا بھی، مرتضیٰ بھی ہیں اور دماد مصطفیٰ بھی۔ آپ نفس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں اور زوج بطول بھی۔ کون علی جس نے کبھی خیبر کے قلعے کو اکھاڑا، کبھی مرہب و ابن وود کو پچھاڑا، جس کی تلوار کبھی احد کے میدان میں چمکی، کبھی بدر کے ریگستان میں، جس کی شمشیر برا کبھی غزوہ تبوک میں لہرائی اور کبھی غزوہ خندق میں کفیر گری، اور جس نے اپنی بہادری اور شجاعت کے صلے میں اللہ رب العزت کی طرف سے تگمہ جرت حاصل کیا۔ نزہت مجالس جلد 2 صفحہ 210 علامہ صفوری امام نصفی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبل از ولادت یہ کرامت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ بت پرست تھی، مگر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کے بطن میں آئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ جب کسی بت کو سجدہ کرنے کا ارادہ کرتی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روک دیتے۔ سبحان اللہ۔ مکہ مکرمہ کی اونچی اونچی اور بلند پہاڑیوں کے دامن میں اللہ رب العزت کے گھر خانہ کعبہ کے گرد عرب کے لوگ عرب کے دستور کے مطابق طواف کعبہ کر رہے تھے۔ ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد بھی شامل تھیں، جو اپنے بطن مبارک میں ایک نفس اقدس اور صدف رحم میں اسلام کا ایک گراں قدر موتی چھپائے ہوئے کعبے کی مقدس دیوار کے سائے میں بیٹھی تھیں۔ کیونکہ آثار ولادت پیدا ہو چکے تھے، وہ سوچ رہی تھی کہ یہاں تو کوئی حجاب نہیں، کوئی پردہ نہیں۔ ابھی سوچ ہی رہی ہیں کہ اچانک کعبے کی دیوار پھٹ گئی اور غیب سے آواز آئی کہ اے فاطمہ بنت اسد کعبے کے اندر آ جاؤ۔ چنانچہ آپ کعبے کے اندر چلی گئیں۔ پھر امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت خانہ کعبہ میں ہوئی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی گئی تو کملی والے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ ابھی تک شیر خدا نے آنکھیں نہیں کھولی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کو گود میں اٹھایا اور پھر خود ہی نہلایا اور ساتھ ہی ساتھ فرمایا کہ آج علی کو پہلا غسل میں دے رہا ہوں، کل آخری غسل مجھے علی دے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں دی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں کھول دی۔ سبحان اللہ۔ جوان ہونے کے بعد ایک دن حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا کہ تم نے میرے آنے سے پہلے آنکھیں کیوں نہیں کھولی تھی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی آقا میری تمنا یہ تھی کہ میری آنکھ کھلے تو میری پہلی نگاہ رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑے۔ سبحان اللہ۔ بخاری شریف جلد اول صفحہ 525۔ حضرت سہیل بن عدی فرماتے ہیں کہ جنگ خیبر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہوتا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل میں یہ اسلام کا جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھوں اللہ فتح دے گا، اور وہ ایسا آدمی ہے کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ صبح ہوئی تو ہر مسلمان کی تمنا تھی کہ جھنڈا مجھے عطا ہو، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت علی کہاں ہیں؟ غلاموں نے عرض کی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آنکھیں دکھتی ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو بلاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں پر لگا دیا کہ اسی وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں کہ جیسے کبھی کوئی تکلیف ہی نہیں تھی۔ سبحان اللہ۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
حضرت علی کو اسلام کا جھنڈا عطا کیا اور ذوالفقار حیدر اپنے ہاتھ سے کمر پر باندھی۔ بس پھر کیا تھا، یہ اللہ کا شیر لشکر اسلام لے کر خیبر کے میدان میں گیا۔ دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، ہاتھوں میں اسلام کا جھنڈا۔ خیبر کے قلعہ کموس کا محافظ مرہب یہودی، جو کفر کی دنیا کا ایک مشہور و معروف اور زور آور پہلوان تھا، لوہے میں گرک، سر پر 2 من کا خود پہنے اور ہاتھوں میں گزر لیے ہوئے مقابلے میں آیا۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پڑھتے ہوئے بڑھے کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ بس پھر کیا تھا، آپس میں 2 تلواریں ٹکرائیں، ایک اسلام کو مٹانے کے لیے اور دوسری بچانے کے لیے۔ ایک کے پیچھے ابو جہل ہے اور ایک کے پیچھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات۔ مرہب نے بڑی چلاکی سے وار کیا، علی نے ڈھال پر روکا، ڈھال ٹوٹ گئی تو شیر خدا نے قوت پروردگار سے درہ خیبر کو اکھاڑا اور اس کو ڈھال بنا لیا۔ پھر شمشیر حیدر اٹھی اور لپکی، مرہب نے ڈھال پر لی، لیکن ڈھال کو 2 ٹکڑے کرتی ہوئی خود تک پہنچی، خود کو توڑ کر سر پر آئی اور سر کو کاٹتی ہوئی جسم تک پہنچی، جسم کو چیرتی ہوئی زمین پر گری تو زمین پکار اٹھی، یا اللہ مجھے علی کی تلوار سے بچا لے۔ پھر اللہ رب العزت کے شیر نے جوش میں آ کر قلعہ کی دیوار کو زور سے ہلایا اور زلزلہ آ گیا اور درہ خیبر کے 40 گز کے فاصلے پر گرایا۔ اس فتح و نصرت پر ایک بار پھر نعرہ تکبیر کی صدائیں گونجی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عطا کیا ہوا جھنڈا خیبر کے قلعے پر گاڑ دیا۔ سبحان اللہ۔ ایک دن شیر خدا کوفہ کی جامع مسجد میں مصلے پر بیٹھے جو کی روٹی کے سوکھے ہوئے ٹکڑے کھا رہے تھے، وہ چبائے نہیں جاتے تھے۔ 2 آدمی حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی، آقا یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ وہاں تو آپ نے درہ خیبر کے دروازے کو توڑ دیا اور یہاں یہ سوکھے ہوئے ٹکڑے چبا نہیں سکتے۔ شیر خدا مسکرائے اور فرمایا کہ سوکھے ہوئے ٹکڑے کھا رہا ہوں تو علی کی اپنی طاقت خرچ ہو رہی ہے، مگر خیبر کے قلعہ کو توڑنے والی تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لگام تھی۔ سبحان اللہ۔ تفسیر روح البیان جلد 2 صفحہ 105 کے تحت مدینہ منورہ کے بعض منافقین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب پر اعتراض کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے شہر میں منادی کرا دی۔ جب مدینہ کے تمام لوگ مسجد نبوی میں جمع ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چڑھ گئے اور فرمایا کہ اے میرے نبی کے علم غیب پر اعتراض کرنے والوں، میں نبی نہیں علی ہوں، نبی کا غلام ہوں۔ پھر فرمایا کہ آج مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھو، میں تم کو عرش اعظم کی باتیں بھی بتاؤں گا۔ ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور بولا کہ جب آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے تو بتاؤ کہ اے علی، کیا تو نے اپنے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش میں آ گئے اور فرمایا کہ خدا کی قسم، میں ایک سجدہ کرتا ہوں تو دوسرا اس وقت تک نہیں کرتا جب تک خدا کو نہ دیکھ لوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھ سے پوچھو اور میں زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کو جانتا ہوں۔ بس حضرت جبرائیل امین انسانی صورت میں آئے اور کہا کہ تم اپنے دعوی علم میں سچے ہو تو بتاؤ کہ اس وقت جبرائیل کہاں ہیں؟ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین و آسمان پر نظر ڈالی اور مشرق و مغرب و شمال و جنوب کو دیکھا، پھر مسکرا کر کہا کہ جبرائیل تم ہی ہو۔ پھر کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ میں اتنا علم کہاں سے آ گیا؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یہ سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن کا صدقہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے مجھ کو عطا کیا۔ تاریخ خلفاء صفحہ 122 حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، اور یہ دونوں حوض کوثر تک جدا نہیں ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تاریخ خلفاء صفحہ 121 حضرت مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ کرم اللہ وجہہ بھی کہا جاتا ہے۔ ترمذی شریف جلد 2 صفحہ 215۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت علی سے محبت کرنے والا مومن ہے اور بغض رکھنے والا منافق۔ تفسیر روح البیان جلد 3 صفحہ 347۔ جنگ خیبر سے واپسی پر صحابہ کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی میں تھک گیا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے زانوں پر سر رکھ کر لیٹ جائیں۔ چنانچہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زانوں پر سر رکھ کر لیٹ گئے، اور اتفاق ایسا ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی اور سورج غروب ہوتا جا رہا تھا۔ نماز عصر کا وقت بھی تنگ سے تنگ ہو رہا تھا، مگر وہ مجسمہ دین و ایمان ایسا محبوب تھا کہ نماز کے قضا ہو جانے کی فکر تھی اور نہ ہی ایک اہم فریضے کے چھوٹ جانے کا غم۔ وہ جانتے تھے کہ جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی، لیکن اس کے مقابلے میں آج کل کا کوئی گستاخ ملا ہوتا تو کملی والے کو اپنی مثل سمجھ کر جگا کر نماز پڑھ لیتا، مگر وہ علی تھے جو رازدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور باب مدینہ العلم تھے۔ وہ جانتے تھے کہ نماز قضا ہو گئی تو پھر پڑھ لوں گا، مگر خدا جانے کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر اقدس میری جھولی میں پھر آئے کہ نہ آئے۔ آخر سورج غروب ہو گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز قضا ہو گئی، مگر آنسو جاری ہو گئے۔ سید الانبیاء خواب راحت سے بیدار ہوئے، چشم نبوت کھولے اور فرمایا، علی کیوں روتے ہو؟ عرض کی، آقا نماز قضا ہو گئی۔ علی کی ایک نماز قضا ہونے پر وہ رونے لگے۔ کملی والے نے فرمایا کہ مجھے جگا کر نماز پڑھ لینی تھی۔ عرض کی، آقا میرے ایمان و عشق نے یہ پسند نہ کیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احرام میں خلل پیدا کروں۔ دوستو، یہ بات لائق غور ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے دو مسئلے آ گئے، ایک نبی کی اطاعت اور ایک خدا کی عبادت۔ عبادت خدا کرتے تو اطاعت مصطفیٰ جاتی ہے اور اطاعت مصطفیٰ کو قائم رکھنے سے عبادت خدا جاتی ہے، مگر شیر خدا نے عبادت خدا بھی اطاعت مصطفیٰ ہی میں سمجھی۔ اگر وہ اطاعت مصطفیٰ کو چھوڑ کر عبادت خدا کر لیتے تو ہو سکتا تھا کہ وہ قبول نہ ہوتی، مگر اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ انعام ملا کہ ڈوبا ہوا سورج پھر عصر کے وقت پر آیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز عصر ادا کی۔ سورج غروب نہیں ہوتا، اس قانون قدرت کے مطابق سورج عرش کے نیچے سجدہ کر رہا تھا۔ ادھر کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلی کا اشارہ ہوا تو سورج نے عرض کی ہوگی کہ مولا تیرے عرش کو چھوڑ کر کیسے واپس جاؤں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہوگا کہ اے سورج، آج میرے عرش کا سجدہ تو قضا ہو سکتا ہے لیکن علی کی نماز قضا نہیں ہو سکتی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ بھی تھا اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت بھی۔ جب مردان حق پرست، پیران اعظام، گوسان زمانہ اور صاحب ایمان کا یہ عقیدہ ہے کہ چونکہ حضرت علی منبع ولایت ہیں، اس لیے کوئی پیر اس وقت تک پیر، کوئی ولی اس وقت تک ولی، کوئی گوس اس وقت تک گوس، کوئی کتب اس وقت تک کتب نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ علی کے قدم نہ چومے اور اس کی فقیری اور درویشی پر علی کی مہر نہ لگے۔ تو پھر قوم پاکستان اور ہر مرد و مومن کو چاہیے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چل کر کفر و طغیان کے مقابلے میں
اور باطل و شرک کے مقابلے اور ضلالت و گمراہی کے اندھیروں میں رشد و ہدایت کی شمع روشن کرنے کے لیے بغل میں قرآن کریم اور ہاتھ میں تلوار لے کر حجروں سے نکلے، مکانوں سے باہر آئیں اور پرچم دین بلند کریں، کیونکہ جنت اگر اللہ اللہ کرنے میں ہے، تسبیح پھیرنے میں ہے اور حجروں میں بیٹھ کر ہو ہو کرنے میں ہے، تو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جنت تلواروں کے سائے میں بھی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس کا والی میں ہوں اس کا والی علی ہے، کہ میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو، یہ تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور آپ کے اوصاف و کمالات۔ اللہ رب العزت میری اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے اور اس کا اجر و ثواب مجھے عطا فرمائے۔